ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق بزرگان محترم، برادرین عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی جبلت اور طبیعت میں محبت رکھی ہے۔ انسان کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس سے محبت کرے۔ گویا کہ انسان کی فطرت میں محبت ہے، یہ محبت کے ساتھ ہی دنیا میں وقت گزارنا چاہتا ہے، بھلے یہ اپنی ذات کے ساتھ محبت کرے یا اپنی ذات کے باہر حالات کے ساتھ محبت کرے یا کسی اور شخص سے محبت کرے، لیکن اس کی وجود میں اللہ تبارک و تعالی نے محبت کا مادہ رکھا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے المؤمن مالف، مومن محبت کی جگہ ہے، الفت کی جگہ ہے۔ لا خیر فیما لا یالف ولا یولف، اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ تو خود کسی سے محبت کرے اور نہ کوئی اس سے محبت کرے۔ تو گویا کہ کسی کے خیر ہونے کی علامت یہ ہے وہ کسی دوسرے سے محبت کرتا ہو یا کوئی دوسرا اس سے محبت کرتا ہو، اس لیے کہ مومن مالف ہے، یعنی محبت کی جگہ ہے۔ تبھی حدیث میں فرمایا کہ کل روز قیامت میں سب سے قریب ترین میرے وہ شخص ہوگا کہ جس کے اخلاق عمدہ ہوں گے، یعنی حسن اخلاق کا پیکر ہوگا، اور اس کا پہلو دوسروں کے لیے نرم ہوگا، اور تیسری صفت یہ بیان کی کہ وہ لوگوں سے محبت کرتا ہوگا اور لوگ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ گویا کہ یہ چار صفات جس کا شخص کے اندر ہوں گی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں سب سے زیادہ میری وہی شخص ہوگا۔ ایک تو اس کے اخلاق اعلیٰ اور عمدہ، حسن اخلاق کا پیکر، دوسرا اس کے پہلو دوسروں کے لیے نرم ہوں گے، اور تیسرا وہ کسی سے محبت کرتا ہوگا، اور چوتھا یہ کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو یہ چار صفات جس کے اندر موجود ہوں گی تو روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب اس شخص کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا کہ کل روز قیامت میں اونچے مرتبے اور میری قربت وہ لوگ لے اڑے جو اخلاق حسنہ کے مالک ہیں، جو حسن اخلاق رکھتے ہیں، عمدہ اخلاق رکھتے ہیں۔ تو بہرکیف انسان کے مادے کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے محبت رکھی ہے کہ جس شخص سے یہ لوگ محبت کریں اور یہ لوگوں سے محبت کرے، تو فرمایا کہ اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔
اور ظاہر ہے کہ محبت عجیب چیز ہے. یہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب انسان کو سامنے والی کی صفات اور ذات کا ادراک ہوتا ہے. بغیر ادراک اور تعارف کے محبت نہیں ہوتی. ہاں کسی کی صفات اس پر کھلی، کسی کی ذات کے حقائق اور اسرار اس پر کھلے، اب اس کے اندر اس شخص کی محبت پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے 6 حواس رکھے ہیں کہ جس کے ذریعے سے انسان کو ادراک ہوتا ہے، انسان کو معرفت ہوتی ہے. 5 تو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، اس سے ظاہری ادراک ہوتا ہے. دیکھنے والی آنکھیں ہیں، سننے والے کان ہیں، بولنے والی زبان ہے، سونگھنے والی ناک ہے، چھونے والے ہاتھ پیر ہیں. یہ حواس خمسہ ظاہرہ، حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے سے ظاہری خد و خال اور ظاہری حسن و جمال اس انسان پر کھلتا ہے. اور چھٹی جو حص اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، اس کو ادراک باطنی کہتے ہیں. وہ انسان کا قلب ہے. دل کا ادراک اللہ تبارک و تعالی نے ایسا رکھا ہے کہ دل کے ذریعے سے وہ ادراک کرتا ہے، اور دل کا ادراک کر کے اس شخص کی ذات و صفات اس کی معرفت حاصل کرتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے. ظاہر ہے کہ مشاہدے کی دنیا میں انسان سامنے اگر کوئی شخص ہے تو اس کو دیکھ لیتا ہے، اس کو سن لیتا ہے، اس کو چھو لیتا ہے، اس کو زبان سے پکار لیتا ہے. لیکن اگر وہ شخصیت سامنے نہیں ہے تو اب اس کا ادراک کیسے ہوگا؟ وہ ادراک باطنی یعنی قلب کی آنکھ سے اس کو محسوس کرے گا، دل کی آنکھ سے اس کو دیکھے گا، دل کے کانوں سے اس کو سنے گا، دل کے زبان سے اس کو پکارے گا، دل کے ہاتھ پیر سے اس کو چھوئے گا. تو گویا کہ قلب کا ادراک یہ ادراک باطنی ہے. تو 2 ادراکات اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیے. ایک ادراک ظاہری ہے کہ جو ظاہری سراپا اور ظاہری ذات و صفات انسان پر کھلتی ہیں، اور ایک ادراک باطنی ہے کہ باطنی طور پر وہ کسی چیز کا جو ہے وہ ادراک کرتا ہے، اور وہ قلب ہے. تو قلب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کہ اس کو یہ ادراک باطنی عطا فرما دیتے ہیں، اور وہ کسی کی ذات و صفات اس پر کھل جاتی ہیں. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ دنیا میں ہیں کہ ہماری آنکھوں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، ہمارے کانوں نے ان کو سنا نہیں ہے، زبان سے ہم نے ان کو پکارا نہیں ہے، ہاتھ سے ان کو چھوا نہیں ہے، لیکن آج ہم ان سے محبت کرتے ہیں. آج ہم ان سے محبت کرتے ہیں. انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں، ائمہ محدثین سے محبت کرتے ہیں، فقہاء دین سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کاملین سے محبت کرتے ہیں. حالانکہ ادراک ظاہری کے ذریعے سے ان کو محسوس نہیں کیا، ظاہری آنکھ سے ان کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ظاہری کان سے ہم ان کو سنا نہیں ہے. ہاں باطنی آنکھ یعنی قلب کا جو ادراک تھا اس کے ذریعے سے ہم نے اس کو ذات و صفات جب حاصل کر لی، ان کی معرفت جب ہم پر کھل گئی ہے، ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان سے محبت کرنے لگے. یہ وہ ادراک باطنی. اس لیے یہ ادراک باطنی ادراک ظاہری سے زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے. آنکھ سے دیکھا ہوا بھول سکتا ہے، کان سے سنا ہوا اس کی حکم کو بھول سکتا ہے، زبان سے پکارا ہوا بھول سکتا ہے. گویا کہ ادراک ظاہری میں نسیان طاری ہو سکتا ہے، لیکن ادراک باطنی آنکھ سے، باطنی ادراک سے جب کسی شخصیت کو تم نے دیکھ لیا اب وہ بھولتا نہیں ہے. چنانچہ یہی چیز درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے ادراک ظاہری سے دیکھا نہیں ہے، اس ظاہری آنکھ سے دیکھا. اب مقام شہادت پر فائز ہونے والا شہید، اس کی گردن کٹ جاتی ہے، آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں، شنوائی بہہ جاتی ہے، ہاتھ پیر کی حواس سب جو ختم بے بس ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اندر کا ایمان اس قلب کا باقی رہتا ہے. اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندوں میں لکھ دیتے ہیں. حالانکہ بظاہر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس کی خون کی ندیاں بہہ گئی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے زبانوں اور انسانوں کے گمانوں پر پابندی لگا دیتے ہیں. لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ان کو اپنی زبانوں سے مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں.
اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے گمانوں کے اندر بھی یہ بات نہ لانا کہ جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ہیں وہ مردہ ہیں، نہیں، گمان بھی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں، زبان سے بھی کہنے کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادراک باطنی کے ذریعے سے انہوں نے جب مجھے پا لیا ہے، ظاہری ادراک ان کے فنا ہو گئے، ظاہری حواس ان کے ختم ہو گئے، لیکن باطنی ادراک سے جو مجھ پر ایمان ان کا پختہ قائم ہوا تھا، وہ مرنے کے بعد بھی ان کا ایمان قائم رہا، باقی رہا۔ اس ایمان کی وجہ سے آج ان کو بظاہر مردہ ہے لیکن کو زندوں میں ہم شامل کرتے ہیں اور ایسی حیات عطا کرتے ہیں کہ ایسی حیات عام چلنے پھرنے والے کو حاصل نہیں ہے۔ تو شہادت کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نصیب فرماتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ، تو ادراک باطنی، تو انسان قلب کے ساتھ جب کسی چیز کو پا لیتا تو وہ جو محبت ہے وہ تادیر محبت ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ لہذا بندہ جب اپنے اللہ سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت، یہ وہ ادراک باطنی کے ذریعے سے محبت ہے۔ ادراک باطنی کے ذریعے سے اللہ کو انسان دیکھتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کو سنتا ہے، اللہ کو محسوس کرتا ہے، لہذا یہ محبت ختم ہونے والی نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ محبت ایک امر مخفی ہے، چھپی ہوئی چیز ہے، اور امر مخفی کا کیسے پتہ چلے کہ یہ میرا محب ہے، یہ میرا عاشق ہے، یہ مجھ سے محبت واقعی کرتا ہے یا نہیں؟ اس کے لیے امتحان کی ضرورت ہے۔ اس لیے عاشقوں کا امتحان ہوتا ہے، امتحان کی ضرورت ہے کہ امر مخفی کے لیے آپ ایسا قرینہ پیش کریں، ایسی دلیل پیش کریں کہ پتہ چلے کہ آپ کے قلب میں واقعی اللہ کی محبت ہے، واقعی آپ کے قلب کے اندر اللہ کی چاہت ہے، واقعی اللہ پر مر مٹنے کا جذبہ ہے۔ آج زبان سے کہنا کافی نہیں، یہ زبان کا اظہار یہ تو ظاہری ادراک ہے، آنکھوں کا ادراک ظاہری ادراک ہے، کانوں کا ادراک ظاہری ادراک ہے۔ ہاں، قلب کے اندر جو چھپی ہوئی محبت ہے، اس محبت کا ثبوت دینے کے لیے امتحان کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں کہ دیکھتے ہی کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلا امتحان حضرت آدم علیہ السلام کا ہوا۔ بابا آدم کا امتحان جنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، جنتوں میں آباد کر دیا، بسا دیا، اور کہا کہ ساری کی ساری جنت تیرے لیے مباح ہے، ساری جنتوں کی نعمتیں تیرے لیے مباح ہیں، یہاں کے ماکولات، یہاں کے مشروبات، یہاں کے قصورات، سب کا سب تیرے لیے مباح ہے۔ اور آدم و حوا کو وہاں آباد کر دیا، سب تیرے لیے۔ اب امتحان کیا لیا؟ کہا کہ وہ جنت میں وہ جو درخت ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، وہ جو درخت ہے، تم دونوں میاں بیوی آدم حوا اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا، اگر اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں لکھے جاؤ گے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس محبت کا امتحان، کہ جس محبت کا دعویٰ تھا آدم کو، جو ایک وصال اور قربت کی لذت آدم محسوس کرتے تھے، اس کا امتحان تھا۔ دیکھتے کہ ہم اس کو حکم دیتے ہیں، یہ ہمارے حکم پر مر بٹتا ہے یا نہیں؟ کہا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اس کا پھل نہیں کھانا۔ ورنہ آپ سوچئے، پوری جنت مباح کر دی، جنتوں کی نعمتیں مباح کر دی، ہر چیز کھا سکتے ہیں، مزے اڑا سکتے ہیں، آخر ایک درخت کا پھل کھانے میں کیا ہے؟ کیا اللہ کے خزانے کم ہو جانے تھے؟ یا اللہ کے خزانے میں کوئی اضافہ ہو جانا تھا؟ اس درخت کے آگ سے روکا کیوں ہے؟ یہ امتحان، یہ آدم کا امتحان تھا کہ دیکھے کیا کرتا ہے۔ وہی ہوا، آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی اور جب وہی پھل ہی کھایا۔ اور ظاہر ہے کہ ابلیس نے یہ دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو یہ خلافت عرضی ملنے والی ہے، یہ تو مقام عالی حاصل کرنے والا ہے، لہذا اس ابلیس نے سوچا کہ مجھے یہاں جو مقام ملنا تھا وہ آدم کو مل گیا۔ اس نے حسد کیا، جیلس ہوا، اس حسد کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کو ورغلایا۔ نتیجہ یہ کہ آپ نے پھل کھایا، بس پھل کھانا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے زمین پہ اتار دیا۔ اب یہ پہلا امتحان آدم علیہ السلام کا ہوا، اور امتحان منیات میں ہوتا ہے، روکے جانے میں امتحان زیادہ ہوتا ہے، کرنے میں نہیں، روکے جانے سے۔ لہذا لکھا ہے کہ گناہوں سے رکنا یہ اصل میں بڑا امتحان ہے نیکی کرنے سے۔ بسوں کا انسان نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تلاوتیں بھی کرتا ہے، لیکن گناہوں سے باز نہیں آتا، تنہائیوں اور خلوتوں میں گناہ کرتا ہے،
تنہائی و خلوتوں میں گناہ کرتا ہے، عبادت تو اس کے لیے آسان، زکاتیں بھی بانٹتا ہے، حج کے نعرے بھی لگاتا ہے، لبیک اللہم لبیک بھی کرتا ہے، لیکن گناہ نہیں چھوٹتے ہیں، تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے، جلوتوں میں گناہ کرتا ہے۔ تو گناہ سے بچنا یہ اصل میں بڑا امتحان تھا۔ آدم علیہ السلام کو بھی جب پہلا امتحان دیا گیا وہ بھی گناہ سے بچنے کا، کہا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو گویا کہ اوامر پر حکم کا امتحان اتنا سنگین نہیں ہوتا جتنا مناہی یعنی منہیات سے بچنے کا جو حکم سنگین ہوتا ہے۔ چاہے آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، لیکن چونکہ آدم علیہ السلام نے یہ جو کیا یہ بھی اس وجہ سے کیا کہ اللہ کا وصل و قرب چاہتے تھے، کیونکہ ابلیس نے قسمیں کھائیں کہ آپ اگر یہ پھل کھا لیں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہیں گے۔ اب ایک عاشق صادق تو یہ خوشخبری سن کے مست و دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کو تو وجہ طاری ہو جاتا ہے، وہ یہ سوچ کے کہ اچھا اگر یہ پھل کھایا تو ہمیشہ اللہ کے پاس رہوں گا، یہ ملائکہ کی جرمتوں میں رہوں گا، ہر وقت تسبیحات کے نعرے سنوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کے انوارات کے لذت پاؤں گا۔ تو عاشق صادق نے سنا تو وہ مست و دیوانے ہو گئے، مدہوشی عشق کی آپ کے دماغ پر طاری ہو گئی اور اب بے حال ہو کے گئے اور پھل کھا لیا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں آپ کی برات کی کہ آدم علیہ السلام نے یہ جو کیا یہ جان بوجھ کے نہیں کیا، فناسیہ بھول گیا، اس پر عشق کی مدہوشی طاری ہو گئی، جب عشق کی مدہوشی طاری ہوئی تو نسیان ہو گیا، میرے حکم سے بھول گیا، فناسیہ فلم نجد لہو عزما، ہم نے اس کے قلب کو جھانکا، دل کے اندر اس کو کسی قسم کے گناہ کا ارادہ نہیں تھا، ہماری نافرمانی کا اس کا ارادہ نہیں تھا، بس وہ نسیان عشق کا اس پہ طاری ہوگا، عشق اور محبت میں جھوم کر اسے کھا لیا ہے، لہذا اس وجہ سے ہم اس کو معاف کرتے ہیں۔ لیکن امتحان ہوا، اس امر مخفی جو محبت تھی اس کا امتحان لیا۔ اب یہ امتحان چلتا آیا یہاں تک کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا زمانہ آیا، آپ پر 10 امتحان اترے، 10۔ قرآن نے کہا 10 امتحان ہم نے ان کے اوپر ڈالے اور ہر امتحان میں ابراہیم کامیاب ہو گیا، اس سے تو اس کو امام الناس بنا دیا کہ ابراہیم تجھے ہم نے پوری انسانیت کا امام بنا دیا۔ واحد ابراہیم علیہ السلام پیغمبر ہیں جو پوری دنیا کی قومیں، پوری دنیا کی سوسائٹی ہیں، پوری دنیا کے مذاہب اس کو اپنا امام مانتے ہیں۔ کوئی قوم سوسائٹی ایسی نہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام نہیں مانتی، پیشوا نہیں مانتی۔ یہ مقام اللہ تبارک و تعالی امتحانات کے بعد دیا، 10 امتحانات، ان میں سے ایک امتحان کیا بیٹا ذبح کرنے کا، کیونکہ ظاہر ہے کہ امر مخفی چھپی ہوئی جو محبت اس کا امتحان لینا ہے۔ امتحان لکھا ہے نا کہ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، اے رب ذوالجلال تیرا یہ بندہ یعنی یہ تیرا خلیل، تیرا دوست تو اس سے کتنی محبت کرتا ہے؟ فرمایا کہ مجھے کیا پوچھتے ہو، جا کے پتہ کر لو۔ کہ جی کیسے پتہ کریں؟ کہا کہ بھیج دو ایک نمائندہ، وہاں جا کے میرا نام لے، دیکھتے پھر میرے نام کی کیا قیمت لگاتا ہے۔ فرشتہ آ گیا، ابراہیم خلیل علیہ السلام بکریاں چرا رہے ہیں، تریوڑ، تو فرشتہ انسانی شکل میں پاس آیا اور وہ تسبیحات پڑھنے لگا، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کی عظیم الشان الفاظ ہیں۔ جب یہ پڑھے تو انہوں سنا کہ ہیں میرے محبوب کا نام کتنی شان سے لے رہا ہے، کیسی عظمت اور کیسی صفات بیان کر رہا ہے، پہلی دفعہ سنی۔ جلدی سے بھائی بات سنا، یہ تم نے کیا پڑھا تھا، یہ ذرا مجھے ایک دفعہ اور سنا دے۔ کہا کہ نہیں ایسے نہیں، پہلے مفت میں سنا دیا، اب تو قیمت لگے گی۔ کہا کہ قیمت کیا ہے؟ کہا قیمت یہ ہے کہ یہ جو تیرا ریوڑ ہے یہ اس کی قیمت لگاؤ۔ ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے، آدھا ریوڑ میں قیمت میں دیتا ہوں لیکن مجھے نام سنا دے۔ چاچے انہوں نے اس شخص نے پھر پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت، آپ جھوم گئے، مست ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ سچی محبت ہوتی ہے تو محبوب کا نام لیتے تو انسان کو جب مستی طاری ہو جاتی۔ کہا کہ ایک دفعہ اور سنا دے، کہا کہ پھر قیمت لگے گی، اب کیا دے گا؟ کہا کہ آدھا ریوڑ اور دے دوں گا۔ پھر سنایا، اب ریوڑ تو ختم ہو گیا لیکن جی نہیں بھرا، کہا کہ میرے محبوب کا نام ایک دفعہ اور لے لے۔ کہا کہ آپ کیا دے گا؟ کہا کہ میں ریوڑوں کو چرانے کے لیے تیرا چرواہا بن جاؤں گا۔
اپنا آپ بھیج دوں گا، اس اللہ کا نام سننا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کا نام سننا چاہتا ہوں، اپنا عام اس نام کے بدلے بھیج دوں گا، آپ اپنے ان چرواہوں بھیڑوں کا مجھے اپنا چرواہ رکھ لینا۔ بس یہ کہنا تھا۔ اس شخص نے کہا میں فرشتہ ہوں اللہ کا، اللہ تبارک و تعالی امتحان کے لیے بھیجا تھا، میرے بندے کی محبت کا امتحان جا کے دیکھو کہ اس کے سامنے میرا نام لو، پھر میرے نام کی کیا قیمت لگاتا ہے، تو تو نے قیمت زبردست لگائی، اپنا آپ ہی تو نے اللہ کے نام پر بھیج دیا ہے، اللہ تجھ سے خوش ہے، یہ سارا ریوٹ تجھے مبارک ہو، میں تو اللہ کا فرشتہ ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ دیکھو یہ امر مخفی چھپی محبت کا امتحان اللہ یوں لے رہے ہیں۔ کہتے ہیں وفات کا جب وقت آیا تو ملک الموت آ گئے، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہا میں موت کا فرشتہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا آپ کی روح قبض کر دی۔ کہا کہ ہیں یہ کیا بات ہوئی، ایسا کون سا دوست ہے جو دوست کی جان نکالے، ایسا کون سا دوست ہے جو اس کی جان نکالے، یہ کیا بات کرتے ہو؟ یہ بات کہی تو فرشتہ واپس لوٹ گیا۔ کہا کہ رب ذوالجلال تیرا وہ بندہ ہے، تیرا وہ خلیل تو نہیں آنا چاہتا؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ایسا کون سا دوست اپنے دوست کی جان نکالے گا؟ یہ بات اب اللہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اس کو جا کے کہو ایسا کون سا دوست ہے جو دوست کی ملاقات سے بھاگے گا؟ اللہ اکبر۔ موت کی اس سیڑھی کو عبور کرے گا تو دوست سے ملے گا، میرے دوستی کا دم بھرتا مجھ سے ملنا نہیں چاہتا، کیسا کون سا دوست ہوگا دوست سے جو ملاقات سے بھاگے گا؟ اب جب یہ بات آ کے کہی، فرمایا کہ میں ابھی تیار ہو جانے کے لیے، ابھی روح قبض کرو کیونکہ میں تو اپنے دوست سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی دیکھو کیسے امر مخفی چھپی محبتوں کے امتحان لے رہے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 87 سال عمر ہو گئی، ایک روایت میں آتا ہے 120 سال عمر ہو گئی، اور بیوی کی عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہے، اللہ سے مانگ رہے ہیں، اولاد مانگ رہے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ اب اتنے طویل ترین عرصے تک اولاد جو نہیں دی، امتحان ہے کہ یہ میری دوستی اس کے لیے کافی ہے یا اولاد سے تسکین لینا چاہتا ہے، میرے لا الہ الا اللہ کے نعرے اور اللہ کا ذکر کی تسکین کافی ہے، اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے۔ گویا کہ 100 سال گزر گئے، کوئی اولاد نہیں ہے، اور جب اولاد مانگی اور اولاد اللہ تبارک و تعالی عطا کر دی، اتنی طویل تی عمر میں اولاد جب عطا کر دی، تو اولاد جب اس قابل ہوئی کہ باپ کے لیے تسکین بن جائے، چاہے روایات میں 7 سال یا 8 سال کی عمر تھی، اور 7 سال 8 سال کا بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے ماں باپ کے لیے، وہ ننھا منا مشیر ہوتا ہے، آنکھوں کی تسکین ہوتا ہے، چھوٹے موٹے مشورے بھی دیتا ہے، ابا کی انگلی پکڑ کے ساتھ دوڑتا بھاگتا بھی ہے۔ اس وقت باپ کے لیے کتنا خوبصورت نظارہ اور منظر ہوتا ہے جب یہ چھوٹا بچہ دوڑتا ہے۔ عین اس عمر میں جب پہنچا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرمایا اس کو میرے نام پہ ذبح کر دو۔ سوال ہوا کہ اگر ذبح ہی کرنا تھا اتنی لمبی عمر میں دیا کیوں، اور اگر دینا تھا تو ذبح کا حکم کیوں دیا؟ امتحان ہو رہا ہے کہ دیکھتے کیا کرتے ہیں۔ 100 سال 120 سال تک تو کوئی شکایت نہیں کی، ہم نے اولاد دے دی، اب اس کو ذبح کا حکم دے کے دیتے ہیں، اب شکایت کرتا ہے کہ نہیں، انہوں نے اپنے بچے کو قربان کر دیا۔ جب قربان کیا تو اللہ تبارک و تعالی چھپی محبت دیکھ لی کہ واقعی مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، اولاد پر فریفتہ نہیں ہے، اور یہ جتنے اونچے مراتب ہوتے ہیں اللہ اسی اعتبار سے امتحان لیتے ہیں۔ لکھا ہے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ سے جدا کیوں کیا یعقوب سے، 40 سال تک جدا رہے۔ ایک مرتبہ یوسف سوئے ہوئے تھے، یوسف 8-10 سال ہی کے تھے، حسن و جمال کا پیکر سویا ہوا ہے، باپ تہجد کے لیے اٹھے ہیں، اور آپ جانتے ہیں بچہ سویا ہے تو وہ جاگے سے زیادہ پیارا لگتا ہے، اس کے چہرے پہ جو معصومیت اس وقت ہوتی ہے تو باپ نہال ہو جاتا ہے۔ اب یوسف کے ساتھ سو رہے ہیں، خوبصورت سراپا معصومیت چہرے پہ ہے، دیکھا بس بے حال ہو گئے۔ اب مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کو کرنے ہی لگے تھے، جلدی سے اٹھ کے سینے سے لگایا، پیار کیا سوتے کو، پیار کر کے پھر نماز میں کھڑے۔ اللہ نے اسی پر امتحان لے لیا کہ کیا میری اللہ کو تکبیر کہنے سے پہلے اپنی اولاد کو سینے سے لگایا، مجھ سے ہٹا، یہ تیرا منصب نہیں تھا، 40 سال کے لیے جدا کر دی۔
یہ اللہ میاں کی عجیب شانیں ہیں، ہر وقت اللہ کی شان بدلتی ہے۔ امتحان میں ڈال دیا 40 سال تک، میں نے یہ خبز و شراب تجھے دیا، میں نے اس کے اوپر یہ معصومیت ڈالی، میں نے سب کچھ عطا کیا، میں نے تیری آنکھوں کی اس کو تسخیر بنایا، اب میرا اللہ اکبر کر کے نماز میں لگنے کی بجائے تو اس پر جا گرا۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ لگتا ہے تو اس سے مجھ سے زیادہ محبت کرنے لگا۔ پیغمبر کا امتحان 40 سال تک، یہاں تک آنکھیں بہ گئی، آنکھوں